السلام علیکم۔ آج کی ہماری کلاس آیت نمبر 26 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ اور جب بوّأنا، بوّأ مانے ہوتا ہے ٹھکانہ دینا، جگہ بتانا۔ بوّأنا، اور جب ہم نے جگہ بتائی لِإِبْرَاهِيمَ ابراہیم کو، مکان البیت، بیت یہاں پہ بیت اللہ، مطلب البیت الف لام تعریف کے لیے ہے، مطلب بیت اللہ۔ مکان البیت تعریف مطلب پہلے سے ہی جو ذہن میں ہے، تعریف مطلب پہچانا ہوا۔ مکان البیت تو بیت سے مراد خاص بیت ہے، پہچانا ہوا خاص گھر، بیت اللہ۔ بیت اللہ کی جگہ جب ہم نے ابراہیم کو بتائی، ان کہ لا تشرک، اشرک یشرک مانے شرک کرنا، لا تشرک بھی کہ تم شرک نہ کرنا، بھی میرے ساتھ شیئا کسی چیز کو، شریک نہ کرنا میرے ساتھ کسی چیز کو۔ وطاہر، طاہر طہرا سے پاک کرنا، طاہر فعل امر ہے، وطاہر اور پاک کرو، بیتیا بیت گھر، اور یا میرا بیتیا میرا گھر، اور میرا گھر پاک رکھو، للطائفین، طائف طافہ معنی ہوتا ہے گھومنا، طواف کرنا، طائف گھومنے والا، طواف کرنے والا، یعنی ان کے ساتھ للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین قامہ معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، قائمین اور کھڑے ہونے والوں کے لیے، ورکع راکع کا پلورل ہے، راکع رکع سے، راکع ہوتا ہے رکوع کرنے والا، ورکع رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود ساجد کا پلورل ہے، سجود سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ بتا دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ وَأَذِّن، اذن یؤذن تعزین اعلان کرنا، وَأَذِّن یہ بھی فعل امر ہے، وَأَذِّن اور اعلان کر دو، فی الناس لوگوں میں، بالحج حج کا، یأتو اتا یاتی معنی ہوتا ہے آنا، یأتونا پلورل ہوگا یاتی سے، یأتونا واو نون کے ساتھ پلورل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر فعل امر کے جواب میں آ رہا ہے اس لیے نون ہٹ گیا یہاں پہ، یأتو وہ آئیں گے تمہارے پاس، رجالن راجل کا پلورل ہے، رجال مانے پیدل، رجلن مانے پیر ہوتا ہے، اور راجل پیدل چلنے والا، رجال پلورل پیدل چلنے والا، تو وہ پیدل چلنے والوں کی صورت میں نہیں، پیدل چل کر آئیں گے، وعلی کل ضامر، ضامر کہتے ہیں اونٹ کو، وعلی کل ضامر اور وہ اونٹوں پر آئیں گے، یاتینا اور وہ اونٹ آئیں گے، یہاں پر ہے وعلی کل ضامر وہ آئیں گے، اور پھر آگے ہے یاتینا وہ اونٹ آئیں گے، من کل فج، کل مانے ہر ایک ہوگا، فج مانے ہوتا ہے، فج مانے ویسے ہوتا ہے پھاڑ دینا کسی چیز کو، تو فجن وہ راستے ہوتے ہیں جو دو پہاڑوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، ایک درار کے مانند لگتے ہیں، ایک جیسے درار ہو، ایک بیچ میں دو پہاڑوں کے بیچ میں درار پڑ گئی، اس راستے کو فج بولتے ہیں۔ عمیق گہرے، گہرا مطلب دور کے معنی میں، تو گہرائی لگتی ہے، جیسے آپ بہت دور راستہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جیسے دنیا کیونکہ گول ہے تو دور والی چیز گہرائی میں چلی جائے گی آٹومیٹک، سے زیادہ دور ہوگا تو وہ اس کا ڈھلان ہوگا، اس کا سلوپ ہو جائے گا آگے جا کے، کیونکہ گول ہے تو گہرا، تو اس لیے یہاں پر گہرے کے میننگ میں ہے، گہرے کے لفظ کے ساتھ ہے، مطلب ہے دور،
اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس آئیں گے پیروں پر چل کر اور دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر، جو کہ دور دراز راستوں سے آئیں گے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ لِيَشْهَدُوا، تاکہ وہ دیکھیں، منافع، منفعت کا پلورل ہے منافع، فائدہ، تاکہ وہ فائدہ دیکھیں، لہم ان کا اپنا فائدہ دیکھیں، وَيَذْكُرُوا اور وہ ذکر کریں، اسم اللہ، اللہ کے نام کا، اللہ کا نام لیں، فی ایام معلومات، ایام مانے یوم کا پلورل ہے دن، فی ایام دنوں میں، معلومات معلوم دن، مخصوص دن، مخصوص دنوں میں، اعلیٰ کس پر نام لے، اعلیٰ ما رزقہم ان پر جو ان کو دیا ہے اس نے، من بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام مانے جانور، پھر کلو وہ کھائیں، منہا ان میں سے، وَأَطْعِمُوا اطعام، اکلا مانے ہوتا ہے کھانا، اور اطعام مانے ہوتا ہے کھلانا، فکلو پھر اکلا سے پہلے امر ہوگا کل، واؤ کے ساتھ کلو ہے نا، کلو پھر وہ کھائیں، منہا ان میں سے، وہ جو جانور ذبح کیے ہوں گے اللہ کے نام پر ان میں سے، وَأَطْعِمُوا اور کھلائیں وہ، البائس، بائس فقیر کو بولتے ہیں، محتاج کو بولتے ہیں، الفقیر، بوسن تنگی کو بھی بولتے ہیں، بوسن تنگی پریشانی، بائس وہ پریشان حال جس پہ پریشانی کے آثار نظر آ رہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، چہرے پر دھول مٹی ہو، جو تنگی کے آثار جس پر نظر آ رہے، بائس اس کو فاطم البائس، اور تنگ دست اور فقیر محتاج کو کھلائے، فقیر جس پر وہ نظر نہ آ رہے ہوں لیکن وہ محتاج ہو ضرورت، تاکہ وہ اپنے فائدوں کی جگہ پر پہنچے، اور چند معلوم دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں بخشے، بس اس میں سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم پھر، لیقضوا تھرڈ پرسن سے فعل امر جب بنتا ہے یا تھرڈ پرسن کے لیے آتا ہے آپ جانتے ہیں، تو اس سے فعل امر بنتا ہے، لام زیر لی اس سے پہلے لگا دیتے ہیں، اور وہ لام اگر اس سے پہلے کوئی ورڈ ہو ساکن ہو کر پڑھا جاتا ہے، آگے سے نون اسی وجہ سے گر گیا ہے کیونکہ یہاں پر لام امر لگا ہوا ہے، تاکہ وہ پورا کرے، پھر ان کو چاہیے کہ وہ پورا کریں، تفسہم، تفس کا ایک میننگ ہے مناسک، حج کے اعمال، جو حج کے اعمال ہیں وہ پورا کریں، اور پھر تفس کا ایک میننگ ہے میل کچیل، میل کچیل جو ہوتا ہے نا، میل وغیرہ، جیسے آدمی احرام باندھتا ہے پھر تو اس پر بہت ساری چیزوں کی پابندی ہو جاتی ہے، بال کنگھی کرنے اور تیل وغیرہ نہ لگانا اور خوشبو وغیرہ استعمال کرنا، ناخن وغیرہ کاٹنا، تو یہ جو میل کچیل اس پر ہو گیا ہے اس کو وہ کیا کرے، ختم کر لے، اس کو پورا کر لے، ختم کر لے مطلب ازالہ کر لے، قضا مانے ختم کرنا بھی ہوتا ہے، تو ازالہ کر لے، اس کو دور کر لے، پھر وہ اپنے میل کچیل کو پورا کر لے، جب قربانی کر لے تو قربانی کے بعد جو میل کچیل ہے، نہانا دھونا ہے، وہ کر لے، ولیوفو پھر چاہیے کہ وہ پورا کریں، وفا سے ہے، اوفا یوفی مانے پورا کرنا، ولیوفو نذورہم وہ چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کریں، جو نظریں اور منتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں ان کو پورا کریں، ولیطوفوا، طوفا طافا سے ہی بنا ہے، تطوفا طواف کرنا، پھر وہ طواف کریں، بالبیت العتیق، عتیق مانے پرانے کو بھی بولتے ہیں، قدیم، قدیم گھر، جو پرانا گھر ہے، سب سے پہلا جو گھر ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ان اول بیت وضع للناس، یہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ کعبہ ہے، تو اس لحاظ سے بہت پرانا ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ تو چاہیے کہ وہ بیت عتیق کا طواف کریں،
تو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل ختم کر دیں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ذالک یہ حج کا حکم ہو گیا پہلے جو پیچھے بیان کیا. اب آگے ایک اور بات ہے حرمت اور جو یعظم عظم یعظم تعظیم عظمت کرنا رسپیکٹ کرنا اور جو تعظیم کرنے کا حرمات اللہ اللہ کی حرمتوں کی اللہ نے جو چیزیں جن کا احترام کرنے کے لیے کہا ہے ان کی جو تعظیم کرے گا تو وہ خیر اللہ اس کے لیے بہتر ہے عند ربہ اس کے رب کے پاس کیونکہ وہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا اور اس کی ترقی کا باعث بنے گا اللہ کے ایسے اس کے قرب کا اللہ کے یہاں پہ اس کے اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأُحِلَّتْ لَكُمْ احل یحل حلال کرنا وَأُحِلَّتْ اور حلال کر دیے گئے لکم تمہارے لیے الانعام انعام جانور چوپائے الا ما یتلی علیکم سوائے ان کے جو یتلی علیکم تم پر بیان کر دیے گئے تلاوت کر دیے گئے جو تمہیں بتا دیے گئے جو پچھلی آیتوں میں تھا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. تو یہ جو چیزیں بیان کر دی گئی ان کے علاوہ جو چھپائے ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے. فاجتنب تو چاہے تو اجتنابا چیم نون با سے بنتا ہے جنبن مانے کنارہ ہوتا ہے پہلو اجتنبا اجتنب مانے بچو واؤ کے ساتھ پلورل ہے اجتنب تو بچو الرجسا گندگی سے من الاوثان وسن اوسان مانے ہوتا ہے بتوں کی گندگی سے بچو وجتنب اور بچو قول الزور زور تو جھوٹی بات کہنے سے بچو. اب دیکھیں یہاں پر یہ امر ہے فعل امر لازم ہوتا ہے ضروری تو چاہیے کہ جھوٹی بات سے بچو. یہ بات ہو چکی اور جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو وہ اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے اور تمہارے لیے چھپائے حلال کر دیے گئے سوا ان کے جو تم کو پڑھ کر سنائے جا چکے ہیں جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا مردار خنزیر اور جس کا دم گھٹ گیا ہو مر گیا ہو تو تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو. حنفاء للہ غیر مشرکین به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. حنفاء حنیف کہتے ہیں یکسو جو ہوتا ہے اس کو حنیف اور حنیف کا پلورل ہے حنفاء للہ اللہ کے لیے یکسو سب ہر کسی سے الگ ہٹ کر صرف اللہ کے لیے خاص ہو کر غیر مشرکین اس کا شریک نہ ٹھہرا کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر کے ومن یشرک کیونکہ شرک کرنے سے کیا ہوتا ہے ومن یشرک اور جو شرک کرتا ہے باللہ اللہ کے ساتھ تو وہ ایسا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے خر یخر مانے ہوتا ہے گرنا جیسے کہ گرا من السما اونچائی سے آسمان سے وہ گرا آسمان سے گر رہا ہو فتخطفه الطیر تو تختفا عاطفہ مانے ہوتا ہے اچک لینا عاطفہ اچک لینا مطلب ہوتا ہے جھپٹ لینا آسمان سے جیسے کوئی چیز گر رہی ہو اور اس کو ایک دم سے جھپٹ کے لے جائے الطیر پرندہ اس کو جھپٹ کر لے جائے او یا تہوی بھی یا ہوا یہوی مانے ہوتا ہے گرنا اور با کے ساتھ لے کر گرنا ہوتا ہے یا اس کو لے کر گرے یا پھینک دے مطلب اس کو لے کر گرنے کا میننگ پھینک دے یا اس کو پھینک دے الريح ہوا فی مکان صحیح دور دراز علاقے میں دور دراز جگہ پر.
مطلب یہ ہوا کہ آدمی اگر اللہ کی رسی کو اگر چھوڑ دیتا ہے اور شرک کرنے لگتا ہے تو وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، جیسے پرندہ اچٹ لے اس کو اور کھا کے وہ ادھر ادھر اس کو پھیلا دے مٹی، اس کو اڑا دے ادھر ادھر، تو چاروں طرف دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ اور اگر اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہے تو صرف اللہ کی در پر جائے گا، وہ اس کو چاروں طرف دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف یکسو رہو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر چڑیا اس کو اچک لے یا ہوا اس کو کسی دور دراز مقام پر لے جا کر ڈال دے۔ ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ ذالک، یہ بات ہو گئی۔ ومن، اور جو یعظم، عظم یعظم، تعظیم ابھی پیچھے بھی آیا تھا کہ جو تعظیم کرے گا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی، فإنها، تو بے شک یہ چیز، من تقوی القلوب، دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ یہ چیز جو ہے دلوں کے تقوی سے پیدا ہوتی ہے، دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ یہ بات ہو چکی، اور جو شخص اللہ کے شعائر کا پورا لحاظ رکھے گا تو یہ دل کے تقوی کی بات ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ لَكُمْ، تمہارے لیے، فیہا، ان شعائر میں، شعائر جو ہے جیسے کہ ہدی کا جانور ہے، قربانی کا جانور، وہ بھی، تو ان میں، ان شعائر میں منافع، تمہارے لیے منافع ہیں، الی اجل مسمى، ایک اجل مانے مدت، مسمى مانے ایک متعین مدت تک، ثم، پھر، محل ہوا، پھر ان شعائر کا اترنا ہے، محل مانے اترنے کی جگہ، اور حلال ہونا بھی ہے، پھر ان کا حلال ہونا ہے یعنی ان کا قربان کر دینا ہے، الی البیت العتیق، بیت عتیق پر لے جا کر، بیت عتیق یعنی کعبے کی حدود حرم میں، حدود حرم میں، کعبے کے پاس حدود حرم میں، ان کا پھر حلال کر دینا ہے، ذبح کر دینا ہے۔ تم کو ان سے ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، پھر ان کو قربانی کے لیے قدیم گھر کی طرف لے جانا ہے۔ محل کا مطلب آپ سمجھ گئے، حلہ مانے ہوتا ہے اترنا، تو پھر ان کا اترنا ہے، یعنی پھر ان کو لے جانا ہے، اور پھر یہاں پر ایک اس کا دودھا میں حلال کرنا بھی ہو سکتا ہے کہ پھر ان کو حلال کر دینا ہے، قربان کر دینا ہے، بیت اللہ کی طرف لے جا کر، بیت اللہ کے پاس لے جا کر، یعنی حدود حرم میں لے جا کر۔ بیت اللہ کے پاس سے مطلب بالکل بیت اللہ کے پاس نہیں، اس کے حدود میں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، لی مانے لیے، کل ہر ایک، امہ مانے گروہ، ہر ایک گروہ کے لیے، ہر ایک جماعت کے لیے، جعلنا ہم نے بنایا، منسکا قربانی کو، ہم نے ہر ایک جماعت کے لیے، ہر ایک گروہ کے لیے قربانی مقرر کی، لیذکروا، تاکہ وہ نام لے، تاکہ وہ ذکر کرے، اسم اللہ، اللہ کا نام، علی ما رزقہم، ان پر جو اس نے ان کو دیا، من بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں سے، جو پالتو جانور ہوتے ہیں، بہیمہ فی الانعام یعنی جو پالتو جانور، چوپائے کی قسم کے جو جانور ہیں، وہ ان پر وہ اللہ کا نام دے، ان کو اللہ کے نام سے قربان کرے۔ فَإِلَٰهُ، تو الہ مانے معبود، کم تمہارا معبود، الہ واحد، ایک معبود ہے، فلہ، اسی کے لیے، اسلم، اسلم یسلم، اسلام مانے ہوتا ہے سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو سونپ دینا، فلہ اسلم، تو اسی کے لیے اپنے آپ کو سونپ دو، یعنی اسی کے بن کر رہو، اسی کے ہو جاؤ۔ وبشر المخبتین، وبشر، اور بشر یہ فعل امر ہے، بشرہ سے، وبشر، اور خوشخبری دے دو، المخبتین، اخبتا مانے ہوتا ہے کسی کے سامنے جھک جانا، کسی کے سامنے سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو سونپ دینا، جو اسلم کا میننگ ہے۔ وبشر المخبتین، اور مخبتین جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے والے، ان کو خوشخبری دے دو۔ اور ہم نے امت کے لیے قربانی کرنا مقرر کیا تاکہ وہ ان چوپایوں پر اللہ کا نام لے جو اس نے ان کو عطا کی،
بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کی ہو کر رہو اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اب مخبتین جو ہیں ان کی کچھ کوالٹیز ہیں کہ الذین وہ لوگ جو اذا جب ذکر اللہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، وجیلا مانے ہوتا ہے ڈر جانا، قلوب ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، والصابرین اور صبر کرنے والے لوگ، علی ما صابهم اس چیز پر جو ان کو پہنچا، اچھائی یا برائی، جو بھی ان کو پہنچا، کئی بار پریشانیوں کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے، جو تکلیف ان کو پہنچے اس پر وہ صبر کرتے ہیں، والمقیم الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، ومما اور اس میں سے جو رزقنا ہم نے ان کو ہم نے دیا ہوں ان کو، ينفقون انفق ينفقون سے ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو ان پر پڑے یعنی جو مصیبت ان کو پیش آئے اس کو وہ سہنے والے اور نماز کی پابندی کرنے والے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صباح فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ البدن، بدنا بڑے جانور کو بولتے ہیں، بڑے بدن والے جانور کو، والبدن اور بدن کو، جعلنا اور بدن جو ہے بڑے جانور ہیں، جعلنا ہم نے بنایا ہے ان کو، لکم تمہارے لیے، من شعائر اللہ اللہ کے شاعر میں سے، جو ابھی ہم نے بتایا تھا پیچھے کہ ومن یعظم شعائر اللہ، تو اس میں وہ جانور ہدی کے تو یہاں پر ہیں وہ اللہ کے شاعر میں سے، لکم فیہا خیر اس میں تمہارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، فذکروا تو نام لو، اسم اللہ اللہ کا، علیہ ان پر، صواف صافۃ کا پلورل ہے، صواف صف صف بنا کر ان کو صف صف کھڑے کر کے ان پر اللہ کا نام لو، فیضا پھر جب وجبت جنوبها جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں، جنوب جب ان کا پلورل ہے پہلو، ایک سائڈ جب ایک سائڈ وہ گر جائیں، جیسے قربان کیا جاتا ہے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے تو اس کو کھڑے کر کے نہر کرتے ہیں، پھر جب اس کا خون وغیرہ سارا نکل جاتا ہے تو وہ نیچے گر جاتا ہے، تو پھر یعنی اس وقت تک اس میں سے کچھ کاٹنا وغیرہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ زندہ اگر قربان کرنے سے پہلے جو کاٹ لیا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ ٹکڑا حرام ہے۔ پیدا وجبت جنوبہ تو جب وہ گر جائے اپنے پہلو پر، فکلو تو پھر کھاؤ، منہا اس میں سے، وَطَعِمُوا اور کھلاؤ، القانع قانی کہتے ہیں قناعت کرنے والوں کو، جو ملے اس پر صبر کرنے والے، قانے کو، والمعتر معتر کہتے ہیں اس کو جو سامنے آ جائے، آپ مانگے نہیں لیکن سامنے آ رہا ہے، اعترا مانے اعتراض، تعرضا کسی کے سامنے آ تو مانگے نہیں بس سامنے آ جائے تو ایسے آدمی کو بھی کھلاؤ، کذالک اسی طرح سخرناہا ہم نے ان کو مسخر کر دیا، لکم تمہارے لیے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ اب دیکھیں اتنے بڑے بڑے جانوروں کو اللہ نے مسخر کر دیا اور آدمی ان پر قابو کرتا ہے، اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی یادگار بنایا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بس ان کو کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ کروٹ کے بل گر پڑے تو ان میں سے کھاؤ اور بے سوال محتاج اور سائے کو کھلاؤ، اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔
لن ہرگز نہیں، ینالا نالا ینالو معنی ہوتا ہے پہنچنا پانا، لن ینالا ہرگز نہیں پہنچتا اللہ اللہ کو، لحومہا لحم کا پلورل ہے لحوم گوشت ہا، ان شاعر کا گوشت، ولا دماؤہا دم کا پلورل ہے دماء، ونا ان کا خون، ولیکن لیکن ینالہ اس کے پاس جاتا ہے اس کو پہنچتا ہے التقوی منکم تمہارے دل کا تقوی، تمہارا تقوی اس کو پہنچتا ہے، تو تمہاری نیت ان میں دیکھی جائے گی کہ تم کس لیے قربان کر رہے ہو، کذالک اسی طرح سخرہا اس نے مسخر کر دیا ہاں ان جانوروں کو لکم تمہارے لیے، تکبر اللہ تاکہ تم بڑائی کرو اللہ کا، اللہ کا نام لو، علامہ ہداکم اس پر جو اس نے تم کو ہدایت دی۔ وبشر المحسنین بشرا خوشخبری دینا، وبشر اور بشر فعل امر ہے اور خوشخبری دو محسنین کو احسان کرنے والوں۔ محسن یہاں پر دیکھیں ایک تو محسن کہتے ہیں ایک دم اچھائی کے ساتھ پرفیکٹلی کسی کام کو کرنا، یہ حسن ہوتا ہے، ایک چیز میں حسن تبھی آتا ہے جب وہ پرفیکٹ ہو، چاہے شکل رنگ حسن نہیں ہوتا، حسن پرفیکشن اچھی طریقے سے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور بھلائی کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، اور اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ صرف اللہ کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ ان اللہ بے شک اللہ یدافع مانے ہوتا ہے دفاع کرنا، دور کرنا، دفاع مانے ہوتا ہے ویسے دھکا دینا، دور کرنا، دفاع تو دافع مانے ہوتا ہے دفاع کرنا، پروٹیکٹ کرنا، عن الذین اللہ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان اللہ بے شک اللہ لا يحب پسند نہیں کرتا کل خوان ہر خیانت کرنے والے کو، کفور ناشکرے کو، خوان خائن کا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، خوان کفور بے شک اللہ لوگوں کی مدافعت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے جو ایمان لائے، بے شک اللہ بدعہد و ناشکر کو پسند نہیں کرتا۔ چلیے یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اب اس کو اچھے سے یاد کر لیجیے، ورڈس میننگ اس کے لیے